اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ کہ گندم کے اعتبار سے 125 روپے پر ہیڈ، اور کھجوریں جو آپ کھاتے ہیں اس کی 4 کلو کھجوریں یا کشمش یا جو، یہ یعنی اس حساب سے صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے، اور صدقہ فطر جو ہے وہ ہر اس شخص کو دیا جاتا ہے جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور مدارس اسلامیہ جو ہیں وہ بھی ایسے صدقات کا بہترین مصرف ہوتے ہیں، کیونکہ صدقات کو دیا گیا صدقہ جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ آپ کی اس مسجد میں بھی ایک مدرسہ ہے، تو آپ ذرا اس کا خیال رکھیں، دعا بھی فرمایا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات کو اپنے کرم سے حل فرماتا رہے۔ میں ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں جس کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں کہ دین کیا ہے، اصل دین کیا ہے، دین کا راس المال کیا ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت معاویہ، ساسا بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ آ کر حضور کی بارگاہ میں انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا تو سرکار نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم انہیں دین سکھایا کرو، اور انہیں فرمایا کہ ان کے پاس دین سیکھنے کے لیے آیا کرو۔ تو وہ چند دن آئے اور پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ تو سرکار نے ایک دن پوچھا حضرت علی سے کہ ان کا کیا بنا، ساسا کا کیا بنا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چند دن آئے تھے اور پھر نہیں آئے، آپ نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ انہیں بلا کے لاؤ۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہے تھے، گٹھا پھینکا اور سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ آپ نے پوچھا تم نے دین سیکھنا کیوں ترک کر دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دین مکمل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تیرا دین کیسے مکمل ہو گیا؟ کہنے لگے مجھے حضرت علی نے ایک آیت سکھائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ بندہ جو بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرے گا تو قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا، اور جو چھوٹا سے چھوٹا گناہ کرے گا قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لے گا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کوئی بھی کام کرنے لگتا ہوں نا تو میں سوچ لیتا ہوں کہ یہ کام قیامت کے دن میرے سامنے آ جائے گا۔ سرکار نے فرمایا ہاں تیرا دین مکمل ہو گیا۔ بھائی دین بحثیں کرنے کا نام نہیں ہے۔ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے لیس العلم بکثرت الروایا ولکن العلم نور نور اللہ بہا قلبہ کما قال، جیسے وہ کہتے تھے کہ علم جو ہے نا یہ زیادہ روایتیں کرنے کا نام نہیں ہے، علم ایک نور ہے جو اللہ بندے کے سینے میں اتار دیتا ہے۔ دین کا مغز جھگڑے کرنا نہیں ہے، دین کا مغز اپنے علم کے گمنڈ میں لوگوں کو بدگمان کرنا نہیں ہے۔ دین کا مغز یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے حضور حاضری کا احساس دلا دیا جائے۔ جس بندے نے لوگوں کو اللہ کے حضور حاضری کا احساس دلا دیا اس بندے نے دین کا کام کیا ہے۔ اور اگر حالت یہ ہو
کہ لوگوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہ آتا ہو اور تم انہیں مشاجرات صحابہ میں الجھا رہے ہو. تم دین کا کام نہیں کر رہے، یا کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو، یا اپنے مخصوص سوچ کے تحت لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہو. تو جس بندے کو اللہ نے یہ سوچ دے دی کہ میں اگر ایک لفظ بھی بولتا ہوں تو قیامت کے دن مجھ سے اس کا بھی پوچھا جائے گا، میں اگر ذرا سی کوئی کام کرتا ہوں اس کا بھی پوچھا جائے گا، اللہ کے حضور حاضری کے احساس کا نام دین ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.